بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ایک مرتبہ پھر ٹیم خالد ہربل کلینک کی جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میں آپ کی خدمت میں جو ویڈیو پیش کرتا ہوں وہ آج کل میرا ٹاپک ہے قانون مباشرت، یعنی کہ مباشرت کے قوانین۔ اس موضوع پہ میری بات چل رہی ہے جو کہ کافی ساری معلومات آپ کو فراہم کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اس بارے میں آپ کو معلومات فراہم کروں۔ اور آج کل یہ مرض بہت زیادہ ہے، نیٹ کا دور کی وجہ سے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، اور میری خواہش ہے کہ نوجوان نسل اس کو سنیں، دیکھیں اور اس سے استفادہ حاصل کریں۔ تو آج کا جو میرا موضوع ہے ترک جماع یا تجرد۔ اگر ترک جماع کے جو نقصانات ہیں یہ اس کے بارے میں آج آپ کو میں آگاہی دوں گا۔ دنیا کی ہر شے اپنی جگہ مفید بھی ہے اور مضر بھی، یعنی کہ کوئی بھی چیز ہے اس کے فائدے بھی ہے اور اس کے نقصان بھی ہے۔ اسی طرح ترک جماع یعنی کہ مجرد رہنا مفید بھی ہے اور نقصان دہ بھی ہے۔ جس شے سے جس حد تک تمتع بلا حذر حاصل ہو سکتا ہے حاصل کرنا چاہیے، اور جب نقصان مقصود ہو اس کا ترک اولا بہتر ہے۔ چنانچہ جماع سے قطعی پرہیز یا جماع کو کسی اختیاری یا مجبوری کی وجہ سے ایک زمانہ تک ترک کر دینا بھی کم و بیش عارضی یا دائمی نامردی کا موجب ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں اعضاء اپنے افعال بھول جاتے ہیں، اعضاء منی پیدا کرنے کا اہتمام چھوڑ دیتے ہیں، اور عضو کافی غذا حاصل نہ کرنے کے امیر سے کوتا لاغر ہو جاتا ہے یا ہو جاتا ہے۔ بقرات کا قول ہے کہ کسی عضو سے اعتدال کے ساتھ کام لینا اس کو فربہ اور طاقتور کرتا ہے۔ یعنی کہ بقرات بہت بڑے حکیم گزرے ہیں، دانشور گزرے ہیں۔ ان کا فرمان ہے کہ جس چیز سے کام لیا جائے اگر وہ متواتر اس سے کام لیتے رہیں گے تو وہ بالکل کام کرتا رہے گا۔ اگر ہم اس کو سست کر دیں گے، اس سے کام نہیں لیں گے، تو وہ مزید جو ہے نا وہ سست ہو جائے گا۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب کسی کی کوئی ہڈی فریکچر ہوتی ہے ٹانگ کی یا بازو کی، اس پہ پلسٹر لگا دیتے ہیں 20-25 دن کے لیے یا 4 ہفتوں کے لیے، 6 ہفتوں کے لیے، تو پھر وہ بازو کو جب پلسٹر کھولتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ موو کرتا ہے۔ اسی طریقے کے ساتھ کوئی بھی اعضاء اگر اس کو ہم حرکت دینا چھوڑ دیں گے تو وہ یعنی کہ عام لفظوں میں وہ بیکار ہو جائے گا۔ تو یہی حال جماع کا ہے۔ جو آدمی لگاتار 1-2 سال جماع کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو شریعت نے ویسے بھی منع کیا کہ اتنا کم از کم دیکھے فوج ہے تو اس کے لیے بھی 3 ماہ کی جو ہے انہوں نے لمٹ رکھی ہے کہ 3 ماہ کے بعد فوجی کو ضرور چھٹی دینی چاہیے۔ تو یہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہے؟ جماع کا کسی وجہ سے ترک کر دینا۔ علامات: اولاً مریض تنومند تندرست قوی ہوگا، عام صحت بالکل اعتدال پر ہوگی مگر انتشار نہ ہوگا۔ مقصد ہے کہ وہ صحت بھی ٹھیک ہوگی، اس کی بالکل دیکھنے میں بھی صحیح لگے گا، لیکن اس کو انتشار نہیں ہوگا کیونکہ وہ ایک عادت کو بھول چکا ہے۔ اب اس کی عادت کو دوبارہ اعتدال پر لانے کے لیے کافی محنت کرنا پڑے گی، اس کا علاج کرنا پڑے گا پھر جا کے، مگر انسان اس حالت پر بھی متنبہ نہ ہوگا تو آخر کار دوران سر بیماری ان کا زائد بے سبب ضعف ہضم، طبیعت، کسل، زد مزدہ،
بوجھل یعنی کہ بدن جو ہے وہ بوجھل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات ورم خسیہ، ذکر، خفقان، مالی خولیا، جنون، ضعف النفس، اختناق الرحم، مرگی، تمام بدن میں خشکی، لاغری پیدا ہو جاتی ہے، جس سے اخیر میں مردانہ کمزوری کی شکایت ہو جاتی ہے۔ یہ تھے علامات جو آدمی ترک جماع کرتا ہے، یعنی کہ وہ جماع کا وقفہ ڈال دیتا ہے کافی عرصہ، سال، 2 سال، 3 سال، کئی دیکھے کہ لوگ جو باہر چلے جائیں 10 سال نہیں آتے، تو ان لوگوں کی یہ حالت ہوتی ہے۔ تو اس کا علاج کیا ہے؟ علاج تو خیر اس کے مختلف بتائے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بہترین یہ کہ مقوی غذائیں استعمال کرے، اور وہ خیالات جو ہیں اس کے وہ خوبصورت، یعنی کہ جو اس کی زوجہ ہے اس کو یعنی کہ سنوار بنا کر اس کے ساتھ محبت بھری باتیں کرے، تو یہ اس کے لیے یہ جو تکلیف ہے یہ جاتی رہے گی۔ تو اس کے لیے جو دعائیں ہیں وہ یہ ہے کہ جوار زرونی امری گرم دودھ کے ساتھ کھائیں، یا مجون جالینوس لولوی، یہ سفید چینی کے ساتھ دودھ ملا کر اس کو استعمال کیا جائے۔ اگر دودھ میں شہد ملا لی جائے تو اور بہتر ہے، یعنی کہ شہد میں بے شمار فوائد ہیں۔ تو ناظرین یہ تو اس کا علاج تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں۔ مجون کنجد یعنی کہ تلوں کا مجون، اس کے علاوہ شہد، جو شہد میں اگر ڈال لیا جائے تلوں کو، کنجد مکشر یعنی کہ تیل کو چھیل کر اس کا استعمال کیا جائے تو یہ بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ روغن کم، عقر کرا، پھونجا، مغز بلادر یعنی کہ پلاواں، مغز بادام میٹھے، مغز چلگوزہ، اسگد نگوری، ہر ایک 3 تولہ، جوز بواز، زنجبیل، بوزی دان، سال مصری، شکاگل مصری، بہمن سرخ، بہمن سفید، تودری سرخ، تودری سفید، ہر ایک 2 تولہ، فلفل سیاہ، مستگی رومی، تخم حلیون، ہر ایک 1.5 تولہ، زعفران، بسباسا، تخم زیتک، تخم انجیر، تخم کون، ہر ایک 1 تولہ، سمندر سوپ، مشک، ہر ایک 6 ماشا، خالص شہد 2 سے، یعنی کہ یہ ساری چیزیں لے کر ایک مجون تیار کریں۔ تو یہ مجون بھی اس مرض کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ تو اس کی جو تدہین ہے یعنی کہ اس کو مساج کرنا، مالش کرنا، قضیب، خانہ، بنران اور اطراف میں اول چند روز بیٹ کے دودھ کی مالش کریں، بعد ازاں یہ کروتی استعمال کریں، یعنی کہ اس کو ان چیزوں پر مالش کرنے سے یہ مدد جاتی رہتی ہے۔ روغن سوسن، روغن خیزی، موم خالص، زفت رومی اصلی، اول زفت اور کو خوب کھل کریں، جب خشک ہو جائے اور موم کو گرم کر کے اتار لیں اور دعاؤں میں ملا کر رکھیں، اور تمام قضیب پر مالش کریں اور پان گرم کر کے باندھ دیں، سرد پانی سے احتیاط کریں۔ تو یہ جب آپ اس کو کروتی آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے یہ مرض جاتا رہے گا۔ بادیان، انجیر ولایتی، تخم ترب، تخم کتان، آب گندرا 2.5 سیر پانی میں جوش دیں، جب 2 سیر پانی رہ جائے روغن تل یعنی کہ روغن کنجد، خالص شہد ملا کر حقنا کریں۔ ایسا ہی دن میں 2 یا 3 بار کریں،
اگر اس سے کافی کامیابی نہ ہو تو طلا شنگرف کا چند روز استعمال کریں، یعنی کہ اس کو شنگرف جو ہے اس کا روغن نکال کر یہ مالش کریں۔ جو اس کی غذا ہے مفرا، محرک، مقوی اور مرغن استعمال کرنی چاہیے، مثلا دودھ میں شہد ملا کر، تازہ مچھلی، بکرے یا بھیڑ کا تازہ گوشت، کبوتر، تیتر، بٹیر، تلیر، فربا تازہ چوزا، دیسی یعنی کہ فارمی نہیں، زردی، انڈے کی زردی، سفیدی نہیں کھانی، سیری پائے، گاجر کا حلوہ، شلگم، چکندر، چنے کی دال دیسی گھی میں بھون کر، باکلا، لوبیا وغیرہ کا استعمال کریں۔ یہ ان امراض کی جو تجرد کے مریض ہیں ان کے لیے بہت ہی اہم ہے، اور ان کے لیے پرہیز جو ہے، ایسے مریضوں کو اگر اشاری کے بعد پریشانی ہوتی ہے لہذا انہیں فکر نہ کرنے دیں، یہ خیال دل سے نکال دینا چاہیے کہ میں بیمار ہوں۔ اگر وہ ذہن پہ یہ بوجھ ڈال دے گا کہ میں بیمار ہوں تو مزید اس کی مرض جو ہے یہ بڑھ جائے گی، تو لہذا اس کو چاہیے کہ اپنے ذہن کو یہ سوچے کہ میں بالکل تندرست ہوں۔ جمعہ کے مقررہ دن سے چند روز بیشتر سے ایسا خیال ہر وقت دماغ میں رکھیں کہ میں اس کو پیار کر رہا ہوں۔ کبھی مساج کرنے کا خیال کرے، کبھی جمعہ کا خیال کرے، غرض کے کامل طور پر اپنی طبیعت کو مائل کر لیں۔ تو ناظرین یہ تھی اس مرض کے لیے اہم باتیں۔ تو اگر تو مسلمانوں کو چاہیے جو ایمان والے ہیں کہ وہ اپنی زوجہ سے اتنی دور نہ رہیں جس سے 2-3 ماہ سے زیادہ وقفہ پڑے۔ اگر خدا نخواستہ جو لوگ باہر ہیں جو 2-2 3-3 4 بلکہ کئی تو لوگوں 10-10 سال نہیں آتے، یہ تو ویسے شرعی لحاظ سے بہت غلط ہے۔ تو بہرحال ان کو چاہیے کہ وہ اپنی زوجہ کے ساتھ، آج کل جدید دور ہے تو روزانہ رابطے میں رہیں اور ان سے گفتگو کرتے رہیں تاکہ اس کا جو پیار ہے وہ آپس میں مزید بڑھتا رہے۔ تو ناظرین یہ بھی قانون مباشرت کے موضوع میں ایک ویڈیو تھی، یہ ایک اہم موضوع تھا۔ تو کیونکہ میرے پاس ایسے مریض بھی آئے ہیں کہ جو یہ شکایت کرتے ہیں، تو ان کو میں نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے، تو لہٰذا میں نے چاہا کہ عام پبلک کے لیے یہ میں ویڈیو شائع کر دوں، تو اس لیے میں آپ کی خدمت میں یہ ویڈیو پیش کی ہے۔ تو ناظرین یہ میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور میرا چینل حکیم خالد ہربل کلینک کو سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔